السلام علیکم ناظرین، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پیارے اور مبارک مہینے کی نسبت سے تمام بیماریاں دور کر دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے بچا کے رکھے اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹرز ولاگ پہ بہت خوش آمدید۔ رمضان کے اسی بابرکت مہینے کی نسبت سے آج میں آپ کے لیے کچھ اپلیکیشنز لے کر آیا ہوں جن کو ہم باری باری دیکھیں گے۔ ہمارے رمضان کے مہینے میں ان کو ہم استعمال بھی کریں گے اور اس کی افادیت بھی دیکھیں گے۔ تو میرے پاس سب سے پہلی اپلیکیشن ہے اسلام 360۔ اگر ہم اس کا انٹرفیس دیکھیں تو اس کا تقریباً اسلام پرو سے ملتا جلتا انٹرفیس ہے، اور مگر اس کے کچھ خاص فیچرز ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے اگر اوپر دیکھیں تو رمضان کی تاریخ آ رہی ہے، اس کے بعد آج کی تاریخ ہے، پھر یہ وقت بتا رہا ہے جی نماز کا، اس وقت یہاں پہ کہ جی آپ اس وقت کون سی نماز، تھوڑی دیر کے بعد کس نماز کا وقت ہو جائے گا۔ اس اپلیکیشن کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں پہ انہوں نے کچھ یوٹیوب کا ایک لنک دیا ہوا ہے جہاں پہ آپ جا کے اس اپلیکیشن کی ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک بہت پیارا فیچر انہوں نے یہ مائک کا دیا ہوا ہے۔ اس مائک کا کیا فیچر ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ آئی آئیکن پہ اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، کچھ چیزیں جو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مثلا کیا سورت کی تلاوت کریں، حدیث میں تلاش کریں، سورت کھولیں، قبلہ کی سمت کس طرف ہے، نماز کا وقت، تسبیح، اللہ کے نام وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم اس مائک میں بولیں گے اور یہ ہمیں بتائے گا۔ اب اس کا ہم پریکٹیکل بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ آئیے اس فیچر کو دیکھتے ہیں۔ اس کو ہم کلک کرتے ہیں، کوئی سورت سنائیں۔ ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے بغیر۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے ان سے کہا کہ جی مائک پہ بولا ہوں کہ کوئی سورت سنائیں، اور انہوں نے کہا جی ترجمے کے بغیر سنی ہے۔ یہ ترجمے کے بغیر، تو میں نے کہا جی ترجمے کے بغیر سنائیں، اور یہ دیکھیں انہوں نے ترجمے کے بغیر ہی اوپن کر دی ہے۔ یہ جب ہم سنیں گے تو اس میں ترجمہ نہیں آئے گا۔ اگر اس کے باقی انٹرفیس پہ دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں قرآن پاک کی ایک آیت نظر آتی ہے، اور یہ مسلینس آیات ہیں جو چینج ہوتی رہتی ہیں کچھ عرصے کے بعد۔ اس کو ہم شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر اس کی ہم ریفرنس وغیرہ دیکھنا چاہیں تو اس کتاب پہ کلک کریں، یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ سارا کچھ آ جاتا ہے۔ اس میں ہم ترجمہ اردو میں دیکھ سکتے ہیں، اگر کسی اور کی ترجمہ دیکھنا چاہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سارے تراجم ہیں، تفاسیر ہیں، یہ انگلش میں دیکھنا چاہیں انگلش میں دیکھ لیں۔ کنز الایمان کا ترجمہ ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے، اور اگر ہم ان کو کاپی بھی کرنا چاہیں تو کاپی بھی کر سکتے ہیں۔ سلیکٹ آل کر کے کلپ بورڈ پہ اس پہ ہم کاپی کریں، شیئر کریں، یا اس کے اگر ویب سرچ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا اگر ہم نوٹ بنانا چاہیں تو نوٹ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ کر کے، کچھ بھی اپنے ریفرنس کے حوالے سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو۔ اور اگر اس کو ہم سننا چاہیں، سننے کے لیے بھی ہمارے پاس یہ ایک آپشن ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس اس کے ڈاؤن لوڈ کرنا ضروری ہے۔ ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ ہوگا اس کے بعد یہ خود بخود چل جائے گی۔ ہم واپس جاتے ہیں۔ اس کا نیکسٹ فیچر ہے حدیث کا۔ اس میں بھی مختلف احادیث آتی رہتی ہیں، تبدیل ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس کا بھی ہم نے اگر ریفرنس دیکھنا ہو، اس بک کے اوپر کلک کریں گے اور اس حدیث کا سارا اوپر ریفرنس بھی آ جائے گا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث نمبر 3310 ہے جو یہ اس میں بیان کی گئی۔ اس کو ہم یہ اسٹار سے بک مارک بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو شیئر کرنا ہو تو شیئر بھی کر سکتے ہیں مختلف اپلیکیشنز میں جو ہمارے پاس انسٹال ہوتی ہیں۔ اس کو ہم واپس آتے ہیں تو اس کے بعد پھر اگلا ایک فیچر ہے اسلامک ایونٹ کا۔ یہ بہت کمال کا فیچر ہے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہمارے مثلاً اب اگلا مہینہ ہمارا رمضان کا ہے، تو رمضان کے اندر کیا کچھ ہوا تھا پاکستان کے بارے میں یا ہسٹری کے بارے میں۔
اس کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر جو جو واقعات پیش ہوئے ہیں وہ یہاں پہ مینشن کیے جاتے ہیں. پھر قرآنک ورڈ ہے کوئی بھی یہاں کا، جیسے یہ اللہ ہے، اس کے بعد کچھ اور بھی آ جاتے ہیں، ورڈز ڈفرینٹ آتے ہیں. ایک دعا آتی ہے کوئی بھی، اس کو ہم شیئر کرنا چاہیں تو یہاں سے شیئر کر سکتے ہیں. ویسا ہی طریقہ ہے. اگر ہم اس کو کہیں اس کے ریفرنس وغیرہ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے یہ ریفرنس اس کا دیا ہوا ہے. اس کے بعد اگر ہم اس کو سننا چاہیں تو سن بھی سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس یہ 4 آئیکنز آتے ہیں، جیسے فلیشز ہیں، سپلیکیشنز ہیں، شہادت ہے اور تسبیح ہے. یہ بھی بہت اعلیٰ قسم کے فیچر ہیں. اس کے بعد عمرہ گائیڈنس ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں، اور پھر شیئر گریٹنگس ہے کہ آپ اس میں گریٹنگ وغیرہ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہم اس میں فلیشز کے اوپر کلک کرتے ہیں. فلیشز میں ہم اس میں دیکھتے ہیں، اس وقت نیٹ بند ہے اس لیے نہیں آ رہا. ہم سپلیکیشنز پہ کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر جو دعائیں ہیں وہ آ جائیں گی. مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اللہم انی اسألک من فضلک اللہم سینی من الشیطان الرجیم. پھر ہے جی وضو کے بعد کی دعائیں ہیں، اذان ہے، اور اس کا جو ریفرنس ہے کہ کس ریفرنس سے یہ دی گئی ہے یہ دیکھیں جی. اس کے بارے میں تمام یہ الفاظ اس سے ثابت نہیں ہیں. کیا ثابت ہے، کیا کہنا ہے، یہ ذرا دیکھیں. یہ سارا کچھ اس میں لکھا بھی ہوا. اور فجر کی اذان، اذان کا جواب دینا، درود شریف، سورہ فاتحہ کے بعد کی قرآنی تلاوت، رکوع کی دعائیں ہیں، سجدے کی دعائیں ہیں. 2 سجدوں کے درمیان کی دعا ہے. یہ ایسی دعا ہے جو ہم عموماً نہیں پڑھتے مگر ہمیں یہ پڑھنی چاہیے. اللہم اغفر لی، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، اتنا ہی کہہ دیں یہ بھی کافی ہے. یہ کافی زیادہ دعائیں ہیں جو ہمیں چاہیے پڑھنا نماز میں. پھر اسلام پھیرنے سے پہلے کی دعا، اسلامیہ تشہد ہے، نماز وتر. مثلا یہ ہر قسم کی دعا ہے. قرض سے نجات کی دعا ہے، قرض واپس کرتے وقت کی دعا ہے، غصہ آ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے، کسی شہر یا بستی میں داخل ہونے کی کیا دعا ہے. اس میں بہت زیادہ دعائیں ہیں جو ہمیں عام طور پہ پڑھنی چاہیے. اب عید آنی ہے، عام لباس پہننے کی دعا ہے، نیا لباس پہنے وقت کی کیا پڑھنا چاہیے، نیا پھل دیکھتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے، بازار میں داخل ہونے کی یہ دعا ہے یہ والی. روزے دار کو کوئی شخص گالی دے تو وہ کیا کہے، اس کے بارے میں یہ حدیث ہے. چھینک آنے کی دعا، افطاری کروانے والے کے لیے دعا ہے یہ. چاند دیکھنے کی دعا ہے یہ. اس طرح اس میں مختلف قسم کی دعائیں شامل ہیں. ان کو ہم انگلش میں بھی پڑھ سکتے ہیں. سپلیکیشن آفٹر ایبلیوشن ہے، آفٹر تسلیم اللہ پر کہنا چاہیے. بطر کی دعائیں ہیں، ایگزٹنگ ہوم ہے. اس کے بعد یہ شہادت ہے جو ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. 5 ستونوں میں سے ایک ستون یہ بھی ہے. پھر تسبیح ہے. اس میں اگر ہم تسبیح دیکھ لیتے ہیں جی، تسبیح کرنی ہے تو اس کے ہم کلک کریں گے تو یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. اس کے بعد ایک بیک گراؤنڈ میں بڑی پیاری پکچر آتی ہے. 33 کی ہے، اس کے ہم 99 کی دانوں کی بنا سکتے ہیں. اس میں بھی ایسی چیز ہے. ابھی تک کے لیے میں اتنا ہی آپ کو بتا سکتا ہوں. پھر اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کے باقی فیچرز کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں. میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، شیئر کیجیے گا کیونکہ یہ بہت فائدہ مند ہے. یہ اپلیکیشن ہمارے اپنے بندے کی بنائی ہوئی ایک اپلیکیشن ہے، پاکستان کے بندے کی بنائی ہوئی اپلیکیشن ہے.
اگر ہم اس کو پھیلائیں گے نہیں تو پھر ہمیں اپنے بندوں کے لیے سپورٹ بھی کرنی چاہیے، اور ایسی چیزیں شیئر کرنے سے ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ولاگ میں آپ کو بہت شکریہ، آپ نے میرے ساتھ دیا، اور باقی پھر انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ پھر آپ کو دوبارہ میں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا جو جو فیچرز اس وقت رہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔